دین دستک دے رہا تھا، حسین میں مر رہا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا میں تجھے کھلاؤں گا بھی پلاؤں گا بھی، چاہے میں خود بھوکا رہ جاؤں، چاہے میں پیاسا رہ جاؤں۔ تو دین نے ایک مرتبہ کہا ہوگا کہ حسین میں کھلانے پلانے سے نہیں بچوں گا، اتنی بدکاریاں آ چکی ہیں کہ زیادہ بڑی قربانی دینی ہوگی۔ تو مولا حسین نے آواز دی، میرے پاس حبیب جیسا صحابی بھی ہے، مسلم ابن اوسجا ہے، زہیر عین ہے، میں سب کچھ نہیں تمہیں تجھے بچاؤں گا، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی نبوت بچاؤں گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لوگ کہتے جب حسین نے ہی یزید کی بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ حسین سے افضل تو کوئی نہیں کہا، جب حسین نے ہی معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ، اگر حسین نے ہی بیعت کر لی تو میں کیوں مانوں؟ حسین جانتے تھے کہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نانا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ید اللہ ہے، اگر میں یزید کے ہاتھ میں دے دوں تو سب ختم ہو جائے گا، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، کوئی محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، کوئی علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے بہت قربانیاں دی۔ آج مجھے بتایا ذوالجلالہ برآمد ہونے والا ہے، جو میں پڑھوں گا صاحب اسے قبول کیجیے گا۔ میری اس وقت حالت بہت خراب ہے، کل میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ آج میں نے نہ ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا ہے، جو پڑھوں اسے قبول کر لیجیے گا میری طبیعت گرمی کی وجہ سے میں گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں میری حالت کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں جتنا بھی گرمی جتنی بھی ہو مجھے پھر بھی پانی مل رہا ہے۔ روز عاشور ایک مولا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی ایک صحابی کا لاشا کبھی دوسرے کا لاشا، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے مولا نے اپنے بھانجوں کے لاشیں اور محمد کے لاشیں اٹھائے۔ پھر ایک وقت آیا، آپ جانتے ہیں نا صبح کا جناب علی اکبر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا، جناب حور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تو جناب حور نے کہا تھا مولا زحمت نہ کرنا، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا تھا حور مجھے پاک جوان بیٹے کا معاملہ ہے، اور آپ ہٹ جائیے میں آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین آپ کے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے۔ اجرکم اللہ، بس بھائی رونے میں غفل نہ کیجیے گا۔ مولا حسین سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت آیا، مولا خیموں کے سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی آخر السلام۔ اے زینب و ام کلثوم، اے رباب و سکینہ، اے رقیہ، میرا آخری سلام۔ بس مولا نے جیسے ہی فرمایا میرا آخری سلام قبول کیجئے، خیمے کا پردہ کھلا، ایک برقع پوش بیوی باہر آئی اور بلند آواز سے کہنے لگی بھیا ذرا آخری مرتبہ خیمے میں آیا۔ یہ بیوی ہے جناب زینب کبریٰ۔ ابن مولا کو بلایا، آئیے ایک مرتبہ آخری مرتبہ ذرا بہنوں سے ودا کر لیجئے۔ آئے مولا تشریف لائے، اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مولا حسین آگے بڑھے، دائیں ہاتھ سے مولا سجاد کا سیدھا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ جیسے ہی اسرار امامت سونپنا چاہتے تھے، مولا سجاد کی آنکھ کھلی۔ امامت کو پہلے بچانا تھا اس لیے مولا سجاد کو بیمار کر دیا تھا۔ جیسے ہی مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا، اس سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان نے بس ایک سوال کیا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ این این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ بابا یہ کیا حالت ہے؟ مولا نے فرمایا کل وہ میرا آپ کے چچا مارے گئے۔ کل بابا این این اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کل سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد اب کوئی نہیں رہا۔ مولا سجاد سے مولا حسین نے فرمایا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شرب تم ماں عربت فضرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ دوسرا موقع جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استصدی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا۔
لیکن ظالموں نے میرے بچے کو تیر مار دیا. اجان گرامی بس میں مکمل کر رہا ہوں، اسے بڑھانے کا جو مختصر پڑھوں سے قبول کیجیے گا. مولا اپنی بہن کے خیمے میں آئے. جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ مولا سے فرمایا بھیا ذرا گریبان کھولیے. جیسے ہی مولا نے گریبان کھولا بیوی نے قدموں کو اٹھایا اور فوراً گلے کو چومنے لگی. مولا نے کہا بہن کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دیجیے گا. مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا. بیوی نے چادر ہٹائی. مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا. کہا بھیا میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بہن بابا نے فرمایا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ودا کیجیے گا تو میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دیجیے گا. ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. ادرک کو اللہ نے تمام کر دیا. بس بھائی 5 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت ہوگا. مولا خیمے سے باہر آئے. مرحوم حضرت شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ مولا جب خیمے سے باہر آئے نظر یمیناً و نظر شمالا. مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس او علی اکبر او قاسم او حبیب میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. راوی اہل سنت کا حبیب ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیوی بردہ پوش خیمے سے باہر آئی. کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، آپ کو زلجنہ پہ میں سوار کراؤں گی. بیوی نے سوار کرا دیا اپنے بھائی کو زلجنہ پہ. مولا نے جیسے ہی لگام فرس میں ہاتھ ڈالا. بس بھئی آخر جو میں کہا تو زیادہ برآمد ہونے والی ہے. مولا نے لگام فرس میں ہاتھ ڈالا. زلجنہ کو ریٹ لگائی. زلجنہ آگے بڑھا. زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. مولا نے دوسری مرتبہ ہی لگائی. زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے اصحاب میرے انصار سب مارے گئے. زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ جیسے ہی مولا نے فرمایا نا زلجنہ کہ تم نے ساتھ چھوڑ دیا، بے زبان جانور کا سر جھکا کے قدموں کی طرف اشارہ کیا. مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی ہے. مولا زلجنہ سے اترے، بیوی کو گلے لگایا. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ سکینہ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا مت جائیے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے. مولا نے فرمایا بیٹی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں دین بچاؤں گا اپنے نانا کا. بیٹی نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کرنے جا رہا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو بابا ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ اگر سب دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. مولا نے کچھ کھا کے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بیوی نے رو کے فرمایا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. میں کہوں گا مولا بتا دیں آپ کے حصے میں شبر کے تماچے. حضروں کو مرد آخری جملہ سن لیجیے. ایک مرتبہ مولا نے اپنی بیٹی کو بھائی میں تمام کر دیا، بھائی زلجنہ برآمد ہونے والا ہے. آخری جملہ 5ویں امام سے پوچھا، امام محمد باقر سے. مولانا کوفی اور شامی بتاتے ہیں جب مولا زلجنہ سے گرے تھے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا. مولا بتائیے وہ کچھ کہہ رہا تھا جو آوازیں بلند کرتا تھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا ہاں وہ کہہ رہا تھا. مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا زلجنہ بار بار میرے دادا سے کہتا تھا اے حسین مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. اے حسین میری پشت پہ آ جائے. مولا نے فرمایا زلجنہ میری بہنوں کو خبر کر دے میں تجھ سے گر گیا. آخری جملہ زلجنہ برآمد ہو گیا. زلجنہ
میری بہنوں کو بتا دے. ایک مرتبہ زلجنہ خیموں کے باہر آیا, آوازیں بلند کرنے لگا, ساری بیویاں خیمے سے باہر آئیں. امام زمانہ فرماتے ہیں ناطمات الخدود, چہروں پہ ماتم کر رہی تھی. ایک چھوٹی سی بچی نے زلجنہ کی کٹی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور سوال کیا, یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا, اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے, اتنا بتا دے تو نے پانی پلا دیا تھا یا پانی نہیں پلایا؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. فاطمہ حسین Ay,